دنیا کا نقشہ صرف جنگوں نے نہیں بدلا بلکہ تجارتی قافلے بھی صدیوں تک تاریخ کا رخ موڑتے رہے، اور جب انسان نے پہلی بار دور دراز سرزمینوں کو تجارت کے ذریعے جوڑا تو دراصل ایک نئی دنیا نے جنم لیا۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج جب چند دنوں میں سامان ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچ جاتا ہے تو یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب تجارت صرف چند میل کے فاصلے تک محدود تھی۔ لوگ اپنے گاؤں یا قریبی بستیوں میں اجناس کا تبادلہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں سکے بھی عام نہیں تھے، اس لیے اکثر تجارت براہ راست تبادلے یعنی بارٹر سسٹم کے ذریعے ہوتی تھی۔ گندم کے بدلے کپڑا، مویشیوں کے بدلے اوزار اور ایک علاقے کی پیداوار کے بدلے دوسرے علاقے کی ضرورت کی چیزیں حاصل کی جاتی تھیں۔ اگرچہ مختلف ریاستیں اور تہذیبیں موجود تھیں مگر منظم بین الاقوامی تجارتی نیٹ ورک ابھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں تھا، اور نہ ہی دور دراز علاقوں کے بارے میں زیادہ معلومات موجود تھیں۔ لیکن تقریباً 4000 سال پہلے دنیا بدلنا شروع ہوئی۔ اس زمانے میں مصر کے عظیم فرائض اپنی طاقت کے عروج پر تھے۔ بین النہرین یعنی عراق میں طاقتور شہری ریاستیں ابھر رہی تھیں، جبکہ وادی سندھ کی تہذیب بھی دنیا کی ترقی یافتہ تہذیبوں میں شمار ہوتی تھی۔ انسان نے شہروں کی تعمیر، زراعت اور تحریر کے فن میں نمایاں ترقی حاصل کر لی تھی، مگر ایک چیز کی طلب مسلسل بڑھ رہی تھی، وہ تھی نایاب اور قیمتی اشیاء۔ انہی اشیاء میں کالی مرچ، دار چینی اور لوبان خاص اہمیت رکھتے تھے۔ آج یہ عام چیزیں محسوس ہوتی ہیں مگر اس دور میں یہ شاہی محلات، مندروں اور امیر طبقے کی شان و شوکت کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ بعض اوقات ان قیمتی اشیاء کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ان کی خرید و فروخت چاندی سونے کی قیمت کے برابر ہوتی تھی، اور صرف بادشاہ، عمرا اور بڑے مذہبی مراکز ہی انہیں بڑی مقدار میں حاصل کر سکتے تھے۔ لوبان خاص طور پر مذہبی رسومات میں جلایا جاتا تھا، جبکہ مسالے نہ صرف کھانوں کا ذائقہ بڑھاتے تھے بلکہ بعض اوقات دوا اور خوشبو کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان اشیاء کی مانگ وقت کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں تک پھیلنے لگی۔ تقریباً 1800 قبل مسیح میں ملاح بحر ہند اور بحیرہ عرب کے ساحلی راستوں پر باقاعدگی سے سفر کرنے لگے اور ان علاقوں تک پہنچنے لگے جہاں یہ قیمتی مسالے پیدا ہوتے تھے۔ سمندری سفر اس دور میں آسان نہیں تھا مگر تجربہ کار ملاح موسموں اور ہواؤں کے رخ کو پہچان کر طویل فاصلے طے کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جزیرہ نمایاں عرب کے جنوبی حصے یعنی موجودہ یمن اور عمان کے بعض علاقوں میں لوبان کے درخت بکثرت پائے جاتے تھے جن کی خوشبو دور دور تک مشہور تھی۔ ان درختوں سے حاصل ہونے والا خوشبودار گوند قدیم دنیا کی سب سے قیمتی تجارتی اشیاء میں شمار ہونے لگا۔ جلد ہی ان اشیاء کی تجارت نے ایک باقاعدہ راستے کی شکل اختیار کر لی جسے بعد میں خوشبوؤں کی شہراہ یعنی انسنس روٹ کہا گیا۔ سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل قافلے عرب کے وسیع اور خطرناک صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے یہ قیمتی سامان شمال کی جانب لے جاتے تھے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ قافلوں کو شدید گرمی، پانی کی کمی، طوفانی ہواؤں اور صحرائی لٹیروں جیسے خطرات کا سامنا رہتا تھا۔ بعض اوقات ایک ہی سفر مکمل کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے، لیکن ان قیمتی اشیاء کی بے پناہ مانگ نے اس تجارت کو کبھی رکنے نہیں دیا۔ ان قافلوں کا ایک اہم پڑاؤ پترا یعنی پیٹرا جو مصر اور بین النہرین کے درمیان ایک عظیم تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ یہاں مختلف تہذیبوں کے تاجر جمع ہوتے، سامان کا تبادلہ کرتے اور پھر اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ یہ صرف سامان کی نقل و حرکت نہیں تھی بلکہ تہذیبوں، زبانوں، خیالات اور ثقافتوں کا بھی تبادلہ تھا۔ انہی راستوں کے ذریعے نئی ایجادات، فن تعمیر کے انداز، مذہبی تصورات اور مختلف اقوام کی روایات بھی ایک خطے سے دوسرے خطے تک پہنچتی رہیں۔ در حقیقت یہی وہ راستے تھے جنہوں نے بعد میں آنے والی عظیم تجارتی شاہراہوں خصوصاً شاہراہ ریشم کے لیے بنیاد فراہم کی، اور یہی وہ آغاز تھا جب انسان نے پہلی بار مقامی تجارت سے نکل کر بین الاقوامی تجارت کی دنیا میں قدم رکھا۔ تجارت اب صرف اشیاء کی خرید و فروخت کا نام نہیں رہی تھی بلکہ مختلف تہذیبوں کو آپس میں جوڑنے والی ایک طاقت بن چکی تھی۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ آنے والے زمانوں میں تجارت صرف خوشبو اور مسالوں تک محدود نہیں رہی بلکہ اس نے عظیم سلطنتوں کے عروج و زوال، نئی تہذیبوں کے قیام اور دنیا کے نقشے کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ کس طرح شمالی افریقہ اور جنوبی یورپ کے ساحلوں پر ایک نئی طاقت ابھری اور کیسے اسکندریہ جیسا شہر دنیا کے عظیم ترین تجارتی مراکز میں شامل ہو گیا، یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے لیکن تجارتی راستوں کی اگلی قسط میں۔